بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہماری استدعا آپ سے وہی ہے کہ اگر آپ ہماری معروضات کو حق اور سچ پر مبنی سمجھتے ہیں تو پھر حق اور سچ کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، اور آپ اپنا فرض اس میں اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ اگر آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ 5 سبسکرائبر ہمیں دے دے اور ہمارے ساتھ وہ لوگ جڑ جائیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری بات، ہماری یہ معروضات جو ہیں وہ زیادہ مؤثر انداز میں آگے بڑھائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ایک بہت بڑی خبر یا مخبری بھی آپ کو دینی ہے، اور اس کے علاوہ امریکن پاکستانیوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں، کتنے امریکن پاکستانی اس میں شریک ہیں، عمران خان کی نوبیل پرائز کے لیے نامزدگی کے بعد مخالفین کی طرف سے کس درجہ غلیظ مہم شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کتنی آنے والے دنوں میں مزید کتنی غلاظت سمیٹنے جا رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ محسن نقوی کو منانے کے لیے کون گیا، کس نے معافی مانگی، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی یا نورہ کشتی کہاں تک پہنچی، اس پر بھی بات ہوگی، مگر سب سے پہلے انہی مذاکرات کا ذکر ہو جائے۔ ناظرین، جب سے جو ولسن نے امریکی کانگریس میں پاکستان ڈیموکریسی بل پیش کیا ہے، اس کا پریشر جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے حلقوں میں برابر یکساں محسوس کیا جا رہا ہے۔ تھرتھلی ایک مچی ہوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ بات کی بات ہے، مگر ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس معاملے کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے شہباز شریف حکومت کا، تو اس کا تو موڈ یہی لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہمیشہ کی طرح ایک طرف ہو کر تماشا دیکھا جائے۔ وفاقی وزراء نے امریکہ میں ہونے والی اس قانون سازی کو بھی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان نئی محاذ آرائی کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا ہے۔ وفاقی وزراء نے اس معاملے پر بیانات کی ہلکی پھلکی ڈھولکی بھی بجانا شروع کر دی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے خود براہ راست کوششیں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ میں ناظرین بعض سرکردہ پاکستانیوں سے رابطہ کیا گیا، اور یہ خبریں آپ پہلے سن بھی چکے ہوں گے، اور یہ رابطہ پہلی بار اعلیٰ ترین سطح پہ ہوا۔ سنجیدہ حلقے جو ہیں وہ ان ملاقاتوں کو پاکستان کے لیے، ملک و قوم کے لیے خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ کیوں، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ذرائع اب زیادہ وضاحت کے ساتھ تصدیق کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بہت ہی اہم شخصیت نے خود امریکہ میں سرکردہ پاکستانیوں سے رابطہ کیا۔ غالباً یہ 5 پاکستانی امریکن ہیں جنہیں پاکستان بلایا گیا، پھر ان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات کرائی گئی، جس میں انہیں کہا گیا کہ 30 سے 35 دنوں میں معاملات کافی حد تک درست ہو جائیں گے اور آپ کو درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بس آپ جو ولسن کے بل سے خود کو الگ کر لیں۔ ناظرین، لیکن اس دفعہ امریکن پاکستانیز نے زبانی کلامی کوئی بات ماننے یا کرنے سے انکار کر دیا، اور اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر اولین شرط یہ رکھی کہ پہلے عمران خان کو رہا کرو، یعنی عمران خان کی رہائی کے بعد یا ان کے بغیر کسی طرح کی بات چیت کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ اس حوالے سے ذرائع نے پورے وثوق سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ سطح پر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اپریل کے مہینے میں، اور زیادہ امکان ہے کہ عید کے بعد، بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ جب ملاقات کرنے والے امریکن پاکستانی سے پوچھا گیا کہ کیا اس میں عمران خان کی رہائی بھی شامل ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی اس کا نقطۂ آغاز ہوگی، اس کے بعد دوسرے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس بارے میں پی ٹی آئی اوورسیز کے رہنما سجاد برقی صاحب کا بھی بہت اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو وہ ذاتی طور پر پوری کوشش کریں گے کہ جو ولسن جو ہیں وہ بیلی واپس لے لیں، اور انہیں پورا یقین ہے کہ ان کی یہ کوشش جو ہے یہ کامیاب ہوگی۔ میری اپنی بھی ابھی کچھ دیر پہلے برقی صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے، اور وہ بہت سیریس ہیں، اور وہ چاہتے ہیں بہت اخلاص کے ساتھ کہ یہ معاملہ اسی سٹیج پہ نپٹا دیا جائے۔ اس بارے میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے دیا جانے والا افطار ڈنر بڑی اہمیت کا حامل ثابت ہوا ہے، جس میں 36 مسلم ممالک کے سفیروں کو دعوت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پورے امریکہ سے صرف 16 بارسوخ مسلمان شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا۔ ان میں صرف ایک پاکستانی تھا، اور وہ پاکستانی کون تھا؟ وہ تھا پاک پیک کے سابق سربراہ اسد ملک۔ اس موقع پہ اسد ملک نے عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ امریکہ کی اہم ترین شخصیات کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حیران کن بات یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کے افطار میں مدعو بعض عرب امریکنز نے بھی عمران خان کی رہائی کا معاملہ اٹھایا۔ اس موقع پہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال نومبر میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کی آواز سنوں۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکن پاکستانیز جنہوں نے ملاقات کی ہے، وہ یہاں پر کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی شروع ہو چکے ہیں کہ جناب یہ لوگ یہ پہلے یہ کہتے تھے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اور دو ٹوک انداز میں اپنے مطالبات رکھے ہیں، کوئی اف اینڈ بٹ نہیں لگائی، اور ان کے مذاکرات جو ہیں وہ ہر حوالے سے وہاں موجود جو پاکستانی امریکنز کی قیادت ہے وہ بھی، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی پائے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، لوگ ان مذاکرات کو بہت ہی خوش آئند قرار دے رہے ہیں اور ایک گڈ سٹارٹ کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور ناظرین، آپ کو اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو پاکستانی اس کا وفد ہے جو اسلام آباد میں ملاقاتیں کر رہا ہے، وہ یہ باتیں کیوں دو ٹوک انداز میں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بات اگر پی ٹی آئی کی یہاں موجود لیڈرشپ سے کی جائے گی تو اس کو تو توڑنا بہت آسان ہوگا، پھر یہاں کی لیڈرشپ پہ پریشر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ، امریکن پاکستانیوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے گا تو اس میں امریکن بھی شامل ہوں گے، اور اس کو پھر وعدے کو توڑنا جو ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ یا سرکار کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اچھا ناظرین، دوسری طرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بل کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ پہ بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں یہ بل پیش کرنے کے لیے تحریک انصاف اور ان کے حامیوں نے بڑی رقم کا استعمال کیا ہے، یعنی جو ولسن نے بھی بھاری رقم کے عوض یہ بل پیش کیا ہے۔ اس بارے میں ان تمام لوگوں کا پتہ چل چکا ہے جنہوں نے یہ ساری مہم برپا کی ہے۔ ان امریکن پاکستانیوں کے ملک کے اندر بھی پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے رابطے کے ثبوت مل چکے ہیں۔ انہی رہنماؤں کے ذریعے عمران خان بھی بل پیش کرنے کی سازش میں شریک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ دنیا میں کوئی چڑیا بھی مر جائے، دنیا میں انٹارکٹیکا میں مر جائے اور عمران خان کا نام نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس لیے اس ترجمان نے کہا کہ جی عمران خان بھی بل پیش کرنے کی سازش میں شریک ہے، اور عمران خان کی ہدایات پر ہی امریکہ میں اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو اصل خبر آپ کو دینا مقصود ہے کہ یہ خبریں اور یہ ٹرینڈ سامنے آنے کے بعد، بلکہ فوراً بعد، امریکہ میں موجود امریکن پاکستانیز نے آپس میں باہم مشاورت کی ہے، اور ایسی خبریں سوشل میڈیا کی نظر کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر غور شروع کر دیا ہے کہ یہ جو لوگ جو ولسن پر الزام لگا رہے ہیں، وہ صرف جو ولسن پر الزام نہیں لگا رہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رشوت دینے والے جو ہیں وہ امریکن پاکستانیز ہیں، اور رشوت لینے والا کون ہے؟ جو ولسن۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی کارروائی پر غور کر رہے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شاید جو ولسن کے بل میں اس شک کو بھی شامل کر لیں کہ یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ تو پھر جو ولسن کا غصہ جو ہے، یہ مطلب میں جاننا یا پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اس ملک کے طاقتور حلقوں سے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تو الٹا طاقتور حلقوں کے بیڑیوں میں وٹے ڈالنے والی بات ہے۔ خود آپ سوچیں
کہ اس کو مزید ایگریویٹ کیا جا رہا ہے اس سچویشن کو، تو اس سے کس کا بھلا ہوگا؟ اور یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ان امریکن پاکستانیز نے جو ولسن سے بھی اگلے 1-2 روز کے اندر اس حوالے سے، ان الزامات کے حوالے سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ اداروں کے ترجمان اس صحافی کا مزید یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی پوری سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اس کے کرداروں کا پتہ چلایا جا چکا ہے اور ممکن ہے اس بارے میں سب کچھ منظر عام پر آ جائے۔ اور ان ترجمان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی بل ابھی تو پیش ہوا ہے، ابھی اس پر بحث ہونا ہے، پتہ نہیں یہ منظور کب ہوگا یا منظور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن اس معاملے پر تحریک انصاف نے اپنا کیس مزید خراب کر لیا ہے۔ اب پتہ نہیں اگر یہ کیس خراب کر لیا ہے تو پھر وہاں سے منت ترلا کر کے پاکستانیوں کو یہاں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ان کو مزید خراب کرنے دیں یہ کیس۔ اب پس پردہ قوتوں کے ساتھ سمجھوتے کا کوئی امکان موجود نہیں رہا، یہ اس ترجمان صحافی کا کہنا ہے۔ اب ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محاذ آرائی والی ونڈو بھی کھلی رکھی گئی ہے کہ اگر امریکہ کے سامنے کلمہ حق کہنا پڑا تو پھر یہ راستہ بھی کھول لیا جائے گا، تاکہ اگر کسی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر روایتی طور پر آزمودہ مہروں کے ذریعے وہی پرانا بیانیہ اسی طرح چلایا جا سکے۔ اچھا، پھر ناظرین آج ایک بڑے اردو اخبار نے بالکل اسی موقف سے ملتا جلتا اداریہ بھی لکھ ڈالا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے بہت بڑی رقم کے استعمال سے امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف بل متعارف کروایا ہے۔ اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص کی طرف سے متعارف کروایا گیا یہ بل ہے جو واشنگٹن کی آفیشل پالیسی کے خلاف ہے۔ یہ جب بھی حضور والا بل پیش ہوتا ہے وہ ایک بندے کی طرف سے آغاز ہوتا ہے اس کا، وہ ایک بندے کے نام سے پھر وہ بل بھی موسوم ہو جاتا ہے، وہ بل جو ہے وہ اسی بندے کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک وہ اخبار لکھتا ہے کہ اس کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کسی بھی امریکن پاکستانی، کسی بھی امریکی سیاستدان سے جا کے پوچھ لیں کہ اس بل کے پاس ہونے کے کتنے فیصد امکانات ہیں، کیونکہ اس سے جو ملتا جلتا بل ہے یا جو قرارداد ہے وہ پہلے منظور ہو چکی ہے اور وہ ایک پارٹی کی طرف سے تھی۔ یہ بل پیش ہونے جا رہا ہے 2 پارٹیوں کی طرف سے۔ پیش کرنے والا ریپبلکن رکن کانگریس ہے اور اس کے ساتھ اس کو جو پیش کرنے میں معاون اور مددگار ہے وہ ڈیموکریٹک رکن اسمبلی ہے، رکن کانگریس ہے۔ اب پتہ نہیں اس اخبار نے کن ذرائع سے یہ اداریہ لکھا ہے کہ تحریک انصاف نے بھاری رشوت کے ذریعے یہ بل متعارف کروایا، یعنی اس بل کے محرک جو ولسن کو بھی کرپٹ قرار دے دیا ہے اور پھر یہ بھی وثوق سے کہہ دیا ہے کہ بل پاس بھی نہیں ہوگا، اور پاکستانیوں کو بھی انہوں نے راشی قرار دے دیا ہے۔ سارا یعنی پاکستانی بھی کرپٹ ہے، جو بندہ بل پیش کر رہا ہے وہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی پیسے لے رہا ہے، پاکستانی پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ کھیل جب ادھر سے جواب آئے گا تو یہ اخبار بھی اور یہ تجزیہ کرنے والے بھی، یہ باتیں لکھنے والے بھی کیا جواب دیں گے؟ قانون میں اگر قانون کے کٹہرے میں یہ بات جاتی ہے تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو۔ یا میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، اداریہ کسی بھی اخبار کی انتظامیہ کا موقف ہوتا ہے، یہ کالم کی طرح کسی کا ذاتی تجزیہ نہیں ہوتا کہ جس سے اخبار کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے اور اخبار کہہ دے کہ یہ اس کی ذاتی رائے تھی، ایسا نہیں ہے۔ اداریہ میں لکھا گیا تو اداریہ جو ہے وہ اخبار کی آفیشل پالیسی ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک بندے کی چال ہوتی ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ کی تدبیر ہی غالب آ کے رہتی ہے۔ جس عمران خان کو امن دشمن قرار دے کر حکمرانوں نے اس پر دہشت گردی کے 200 کے قریب پرچے کاٹ دیے، اسے امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ یعنی ملک کے اندر ریاست جس شخص کو دہشت گرد قرار دینے پر تلی بیٹھی ہے، دنیا اسے امن کے سفیر کے طور پہ پیش کر رہی ہے۔ یہ نامزدگی عمران خان ہی نہیں، پورے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، مگر اس نامزدگی کو 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، مگر یہ بڑی خبر کسی بھی پاکستانی چینل پر ابھی تک نہیں دیکھنے میں سننے میں آئی۔ البتہ یہ خدشہ موجود ہے کہ ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے گا کہ نوبل پرائز کی نامزدگی کمیٹی میں یہودیوں کی اکثریت، اور یہ تو جناب 90% جو نوبل پرائز ہے یہ یہودیوں کو ہی ملتا ہے،
وہ تو فوری طور پہ اتنے آج تک یہودی کو ملا ہے تو یہ عمران خان کو بھی اس لیے ملا. یہ آپ دیکھ لیں گے اگلے 2-4 دن تک یہ بات سامنے آ جائے گی کیوں یہ بیل بنڈے چڑھتی ہوئی نظر آئی. تو جنہوں نے عمران خان کی نامزدگی کرائی یا پھر یہ مہم شروع نہ ہو، آپ دیکھ لیجئے گا، میں ابھی اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا، کہ نوبل پرائز کمیٹی کو خطوط لکھے جائیں گے آنے والے دنوں، کیونکہ آپ نے عمران خان کو نہیں، طالبان خان کو دنیا کے سامنے یہ دے رہے ہیں، سب سے بڑا جو پرائز ہے، پیس پرائز ہے، وہ دے رہے ہیں. طالبان خان اس کا نام ہے. اور ایک طرح سے یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے. جنرل باجوہ کے لیے امریکہ میں لابنگ کرنے والے حسین حقانی نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان سے متعلق نہایت بے سروپا باتیں کی. وہی منجن بیچنا شروع کر دیا ہے جس کا الٹ منجن کبھی یہاں بیچا جاتا ہے اور بالکل 180 کے اینگل پہ الٹا منجن کہیں اور بیچا جاتا ہے. حقانی کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کا خمینی ہے. جب سے انہیں حکومت سے نکالا گیا ہے وہ اپنے جلسوں میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور اپنی سیاسی لڑائی کو حق و باطل کی جنگ قرار دے رہے ہیں. اس کے بعد حسین حقانی نے پرلے درجے کا جھوٹ بولتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ اس لڑائی میں اگر اس کا ساتھ نہ دیا گیا اور جو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے ان پر اللہ کا قہر نازل ہوگا. پتہ نہیں عمران خان نے یہ کب کہا ہے. یہ سنتے ہوئے ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان کو گرانے کے شوق میں لوگ کس پستی میں گر گئے. لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. پتہ نہیں عمران خان کے مخالفین ہر زاویے سے اخلاق سے اتنا نیچے کیوں گر چکے ہیں. اچھا ناظرین، خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب نے غصہ تھوک دیا ہے اور دوبارہ وزارت داخلہ کا چارج سنبھال لیا. پتہ چاہیے چلا ہے کہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ناراض تھے جو اپنی وزراء کے ذریعے محسن نقوی پر مسلسل حملے کراتی تھیں. ان کو یہ بھی گلا تھا کہ مریم نواز نے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان کی وزارت میں اپنے قریبی آدمی طلال چودھری کو گھسا دیا. اس پر محسن نقوی صاحب اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے نہ صرف حمزہ شہباز سے 2 ملاقاتیں کی بلکہ مریم نواز کو چڑھانے کے لیے ان ملاقاتوں کی تصاویر بھی جاری کرائی. محسن نقوی کی یہ ناراضی اور روٹ کر گھر بیٹھ جانا وہ بالآخر رنگ لے آیا. محسن نقوی کو منانے کے لیے مریم نواز صاحبہ خود چل کر ان کے گھر گئی ذرائع کے مطابق. اس موقع پر خوب گلے شکوے ہوئے جس پر مریم نواز نے محسن نقوی سے معذرت کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ آئندہ نہ ہی وہ اور نہ ہی ان کے کیمپ سے محسن نقوی پر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اختلافات ختم کرانے میں آبویسلی پس پردہ قوتوں نے اہم کردار ادا کیا ہے جنہوں نے ایک طرف محسن نقوی کو غصہ تھوکنے کا مشورہ دیا اور دوسری طرف مریم نواز کو قائل کیا یا یوں کہیے کہ مجبور کیا کہ وہ محسن نقوی سے ان کے گھر جا کر معذرت کریں. اس پوری کہانی کو صحافی سہیل وڑائچ نے اپنی ایک ٹویٹ میں ایک تمثیل کی شکل میں لکھ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیرنی کا بڑا پن تھا کہ وہ عقاب کے گھونسلے میں پہنچ گئی. عقاب نے بھی خیر سگالی سے استقبال کیا. یوں ایک ذیلی جنگل کہانی اختتام کو پہنچی. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اہم سیاسی پیش رفت کے جنگل پر کیا اثرات پڑیں گے. نگہبان تو لازماً خوش ہوگا کہ اس کے 2 اہم اثاثے شیر و شکر ہو گئے. خیر ناظرین، اس پر جو مرضی کہانی سنائی جائے لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ نظام کے رکھوالوں کے لیے اب بھی محسن نقوی ہی سب سے اہم ہے. مریم نواز کو بتایا گیا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ میں مائنس محسن نقوی کی خواہش دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دی جائے. اور یہ پیغام خود نون لیگ اور پنجاب کی پوری بیوروکریسی کو بھی پہنچایا جا چکا ہے کہ کسی اور کا دم چھلا بننے کی بجائے بہتر یہی ہوگا کہ سب سے پہلے محسن نقوی کو ہی سلام ٹھوکا جائے. لیکن ناظرین، میری یہ پیشگوئی بھی یاد رکھیے گا کہ اس ڈولتے ڈوبتے جہاز سے پہلی چھلانگ لگانے والوں میں محسن بھائی جان دا گریٹ جو ہیں وہ اولین لوگوں میں سے ہوں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پورے نظام کی اصلیت سے سب سے اچھی طرح سے واقف ہیں. امریکہ یاترا بھی کر چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ یہ مصنوعی سا نظام جو ہے یہ اس کی کتنی زندگی باقی ہے، کتنے سانس باقی ہیں. بس بتاتے ہوئے شاید ڈر رہے ہیں یا سننے والے ڈر جاتے ہیں
وہ جو ایک ڈاکٹر کا قصہ تھا نا کہ ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے کہ یار میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے اور ایک بہت ہی بری خبر ہے. مریض کہتا ہے جی پہلے بری خبر سنا دیں. کہتا ہے بری خبر تو یہ ہے کہ گزشتہ روز میں نے تمہاری رپورٹس جو ہیں نا وہ مجھے ملی تھیں اور وہ میں نے دیکھ لی ہیں. تو وہ کہتا ہے جی کہ اور کہتا ہے کہ ان رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے صرف 24 گھنٹے باقی ہیں. وہ مریض کی تو جان ہے. مریض کہتا ہے جی اور اس سے بھی زیادہ بری خبر کیا ہے؟ کہتا ہے یار اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے گزر چکے ہیں. ناظرین آپ کو چند روز قبل بھی بتایا تھا کہ جیسے جیسے بجٹ قریب آ رہا ہے دونوں حکمران جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نورہ کشتی جو ہے وہ زور پکڑتی جائے گی. عرض کیا تھا نا پہلے دریائے سندھ میں نہروں کے مسئلے پر بلاول بھٹو زرداری نے سندھ بھر میں جلسوں کا اعلان کیا. اب اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے وہ قدر نچلی سطح پر منتقل ہو گئی ہے. گزشتہ روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور صوبائی وزیر سعید غنی کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی ہے. سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ مسلسل نظر انداز کرنے پر سعید غنی نے اسحاق ڈار صاحب کو کھری کھری سنائی ہے، جس پر ڈار صاحب بھی غصے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں میں بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا گیا ہے. جب اس لڑائی جھگڑے کی خبر پیپلز پارٹی کی قیادت کو ملی تو انہوں نے اپنا بڑا پیادہ میدان میں اتار دیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری حمایت کے بغیر وفاق حکومت نہیں چلا سکتی، وفاقی حکومت نہیں چل سکتی. یعنی پیپلز پارٹی نے پوری کی پوری نون لیگ کو گچی سے پکڑ لی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت سے آنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ حقیقی حکمرانوں کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتے، مگر اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹو. اگر وہ کچھ بولنے لگیں تو انہیں بتاؤ کہ ہماری حمایت کے بغیر وہ حکومت نہیں چلا سکتے. ناظرین اسے کہتے ہیں مکافات عمل، اسے کہتے ہیں ذلیل ہونا. اور ضلالت کا یہ ہار جو ہے یہ نون لیگ نے خود اپنے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے اپنے گلے میں پہنا ہے. اچھا ناظرین، اختر مینگل کے قافلے نے دھرنا دے دیا ہے. جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرا ہے وہاں پہ کرفیو کا سماں تھا. ایک جگہ ان کے قافلے پر خود کش حملہ بھی ہوا. حملہ آور اختر مینگل اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، جسے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. سوشل میڈیا پر اس حملے کی ویڈیو موجود ہے. خوش قسمتی سے اختر مینگل اور ان کے ساتھی محفوظ رہے. اس حملے میں کچھ کارکن کہا جاتا ہے زخمی ہوئے ہیں، البتہ جانی نقصان نہیں ہوا. اس کے بعد ایک مسلح شخص نے احتجاجی قافلے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بھی ناکام بنا دی گئی. اس کے بعد اختر مینگل کے قافلے نے وہیں پر دھرنا دے دیا. دھرنے اور اس کے شرکاء کی حفاظت جو ہے اب حکومت کی ذمہ داری ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اختر مینگل جیسے وفاق پرست اور آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کرنے والے بلوچ سیاستدانوں کی قدر کرنی چاہیے. انہیں اتنا مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی پہاڑوں پر چڑھے لوگوں کے حامی بن جائیں یا مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. اختر مینگل کے مطالبات بھی ناظرین ایسے نہیں ہیں کہ انہیں مانا گیا تو وفاق کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا. ان کے تمام مطالبات کم و بیش سیاسی نوعیت کے ہیں. ان مطالبات کو ماننے میں کسی کی ہار نہیں ہے. اختر مینگل کی جیت میں ریاست پاکستان کی جیت ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدارہ بلوچستان کا حساس معاملہ جو ہے وہ سرفراز بگٹی جیسے لوگوں پر نہ چھوڑیں، باقی آپ کی مرضی. اور ناظرین آخر میں چلتے چلتے مبشر سعید کے دو چار اشعار سن لیں. شعر سنانا ہوتا ہے اشک چھپانا ہوتا ہے، شعر سنانا ہوتا ہے اشک چھپانا ہوتا ہے، سچے شاہوں کا ملبوس پھٹا پرانا ہوتا ہے، اپنی جانب چلنے سے سفر سہانا ہوتا ہے، اپنی جانب چلنے سے سفر سہانا ہوتا ہے، جان سے پیارے لوگوں نے کیوں مر جانا ہوتا ہے، سولی پر سچ کہنے کو شان سے جانا ہوتا ہے، اندر کی تنہائی نے شور مچانا ہوتا ہے، ہم جیسے بیکاروں کا کون دیوانہ ہوتا ہے، روح نے جسم کا باغ سعید چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، چھوڑ کے جانا ہوتا ہے.
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.